ویلکم بیک ناظرین. ٹاپ اسٹوری پہ بڑے اہم موڑ پر ہم نے وقفہ لیا کہ ٹیچرز بڑے متاثر ہوئے. ٹیچرز پروٹیکشن کونسل ایک فیس بک پیج بھی ہے, آپ تمام ٹیچرز اسے بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں. کیسے اس ٹیچرز نے اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر سروائیو کیا اور وہی سلسلہ شاید دوبارہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسیلہ کیسے دیکھتی ہیں ایز این ٹیچر کہ کیا پرابلم اس وقت لوگوں نے فیس کیے, خاص طور پہ خواتین ٹیچرز نے جن کے جو سورس آف ارننگ اپنے گھر کے بریڈ اینڈ بٹر کی ذمہ دار تھیں, ان کو کیا فیس کرنا پڑا اس ماحول میں, اور اب کیا ہم دوبارہ اسی طرف گامزن ہیں یا نہیں؟ اب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی. بہت حد تک امکان ہے کہ اس وقت ہم پچھلے گزرے مہینوں سے زیادہ لاس کو بیئر کریں, اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کو جو ہے وہ اپنی اپروچ پرو ایکٹیو رکھنی پڑے گی. ٹیچرز کے لیے بہت سارے مسائل رہے. سب سے پہلے ایک نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنا, اس کو ڈیلیور کرنے میں جو ان کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پہلے فیس ٹو فیس میں صرف بچے کو پڑھا رہی تھیں, اب وہ بچے کے ساتھ والدین کو پڑھا رہی ہیں, وقت بے وقت والدین کے ساتھ انٹریکشن, کیونکہ ہمارا جو آج سے 20 سال پہلے جو نظام تعلیم تھا وہ اب بالکل ڈیمالش ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. استاد اور ٹیچر اور استاد اور والدین کے بیچ کا جو ایک گیپ ہے وہ آہستہ آہستہ شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم موبائل اسکرین کے تھرو بہت فریکوینٹلی وقت بے وقت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ میرا اپنا ایک پرسنل اوپینین ہے. جو ڈسٹینس مینٹین رہنا چاہیے تھا بہرحال وہ اس والے وقت میں مزید جو ہے وہ شرنک ہو گیا. ٹیچرز کا اب والدین کی طرف جو ہے جو ایک پرومپٹ بیہیویئر رہنا, انہیں ہر وقت انہیں جواب دینا ہے, انہیں گائیڈ کرنا ہے, یہ ٹیچر کے لیے ایک ریئل اسٹرگل تھا. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ چیلنجنگ بات آئی وہ یہ کہ جب اسکولز کا جو معاشی ڈھانچہ ہے جب وہ شیک ہونا شروع ہوا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ٹیچرز کو ہوا, جنہیں لے آف کیا گیا, جنہیں گھر بٹھایا گیا, جنہیں ویٹ کرنے کا کہا گیا, یا جنہیں مکمل نوکری سے نکال دیا گیا. ان میں سے بہت سارے ٹیچرز ایسے تھے جنہیں جو ہے وہ ریسورسز کی یا فائنینشیل ریسورسز کی اشد ضرورت تھی. ان حالات میں تو زیادہ تھی. ایگزیکٹلی, بیکاز دے ور دی بریڈ ارنرز. وہ اپنا گھر چلا رہی تھیں یا چلا رہے تھے. وہ وقت بہت بہت کرٹیکل تھا. میں اپنے ذاتی تجربے کی نظر سے دیکھوں تو میں نے بہت سارے ایسے ٹیچرز کو دیکھا. ہماری کوشش رہی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ان ٹیچرز میں سے ایٹ لیسٹ کچھ ٹیچرز کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کر سکیں وداؤٹ ہرٹنگ دیئر سیلف رسپیکٹ. اور اسی وقت میں ہم نے پینڈیمک میں ایک ایسا کورس لانچ کیا جو آن لائن تھا. ہم نے آن لائن کورس کا ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, obviously seeing is believing. میں جو بات کہہ رہی ہوں میرے لیے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے لیے یہ فرض ہے کہ میں اس پر عمل کروں. اور اسی وجہ سے ہم نے آن لائن کا ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن کا پروگرام کریٹ کیا. ہم نے پیرنٹس کو مٹیریل, جو میں بات کر رہی ہوں اسکل سیٹ کی, تو اس اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے پیرنٹس کو ٹینجیبل مٹیریل پرووائڈ کیا ان فارم آف آئٹمس, ڈفرینٹ آئٹمس ہم نے پیرنٹس کو پرووائڈ کیا. اس کے ساتھ ہم نے پیرنٹس کو کچھ ریٹن مٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کیا. اس کے ساتھ ہم نے پیرنٹس کو ٹیوٹوریلز جو ہے وہ پرووائڈ کیے. اب کیونکہ انٹرنیٹ ہمارے یہاں پر ابھی بھی پاکستان میں انٹرنیٹ فیسلٹی بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے. ہم نے اس کو وہ جتنا بھی جو ویڈیو مٹیریل تھا وہ ہم نے USB کے طور پر انہیں جو ہے USB میں ڈال کر جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کیا, تاکہ انٹرنیٹ ہے نہیں ہے, لائٹ ہے نہیں ہے, آپ کی جو پڑھائی کا یا آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. جو میں بات کر رہی ہوں ویڈیو ٹیوٹوریلز کی, ہم نے وہ تمام ٹیچرز میں سے جو اس وقت جاب لیس تھے ان میں سے کچھ ٹیچرز کو ہم نے اٹھایا اور ان سے وہ ویڈیو میکنگ کروائی, تاکہ ہم انہیں ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر ہم ان کو فائنینشلی جو ہے وہ ایک ہلکا سا ہم ان کو ایک سپورٹ کر سکیں, ہم اپنا ایک پارٹ پلے کر سکیں. اور الحمدللہ اٹ وینٹ ریئلی ویری گڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس وقت بھی سب ٹیچرز فرٹرنیٹی کو مل کر ڈفرینٹ آئیڈیاز پر کام کرنا ہے, اور صرف اپنے لیے کام نہیں کرنا. یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک کمیونٹی کی طرح, ایک ٹیم کی طرح, ایک مسلم امہ کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جو اکیلے رہ گیا وہ بہہ جائے گا, جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے شاید وہ سنبھل جائے, شاید وہ ان تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچ جائے, کیونکہ اس کا ہاتھ کسی نے تھاما ہوا ہے, کیونکہ اس نے کسی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسیلہ, یہ سوال, اس سے پہلے کہ میں آخری سوال کی طرف جاؤں, کہ کیا اب پچھلی تو جو ہو گیا, اب ہم دوبارہ سے وہ چھوٹے چھوٹے اسکول جو کھلے رہے, جنہوں نے ہمت کی, اور اب تک تو کھلے ہیں, آگے شاید حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے کس طرح سے کس طرف جائیں گے,
کیا ان چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے ایک سراؤنڈنگس کے اسکولوں کو مل کے کوئی ایسا ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید ان کی دسترس سے باہر ہوں, ان کے فائنینشیل سسٹم سے باہر جا رہی ہوں, اور حکومت کا کیا کام ہوگا کہ ایسے موقع پہ حکومت ان کو کس طریقے سے, اور جو بہت سارے پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, جو ٹیچرز آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, وہ مل کے کوئی ایسا پلان بنا سکتی ہیں کہ یہ اسکول مزید بند ہونے سے رک جائیں اور یہ پینڈیمک جو تیسری لہر جو ہے وہ ذرا آسانی سے گزر جائے. پلان بنا نہیں سکتی ہیں, پلان بناتی ہیں. انفارچونیٹلی المیہ یہ ہے کہ ان پلانز پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمیں اس وقت پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان تمام ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھ کر ان جو بھی پلانز ہیں اس پر ٹیبل ٹاک کر کے اسے فائنل شیپ میں لے کر آئیں. آرگنائزیشنز کا کام ہے کہ فائنل شیپ میں آنے کے بعد ان پر فوری فل عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ہم بات کریں, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو دین ہے, وہ بہت پیارا ہے. وہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں یا ان سے پہلے آئے ہوئے تمام پیغمبران دین کی بات کریں, ہم اسلامی نظام, جو اسلامی تعلیمی نظام ہے, وہ سوسائٹی میں مدارس کے طور پر چلتا رہا. اس وقت سکولز کا سسٹم نہیں تھا. ہمارے پاس اس وقت مدارس کی جو ڈیفینیشن ہے, ایک ایسی جگہ جہاں پہ بچے ہل ہل کے قاعدہ پڑھتے ہیں, جہاں پر مولوی بیٹھے ہوتے ہیں. مدرسے کا مطلب ہے مدارس تدریس, یعنی پڑھائی لکھائی کا شعبہ. اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں, ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں, ہر چند کے انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جب تک گورنمنٹ جاگتی ہے, جب تک گورنمنٹ ایکشن میں آتی ہے, تب تک ہم انتظار نہ کریں, ہم اپنے طور پر کام کریں. محلوں میں جو یہ چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں, اگر یہ مل کر ایک ایسا فارمیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں جس میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. بالکل چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کی تعلیم کا بیڑا ایک انڈیویجول, ایک انفرادی استاد اٹھا لے, اور والدین اپنی استطاعت کے مطابق اس استاد کی جو بنیادی ضروریات ہیں, جو اس کی فائنینشیل نیڈز ہیں, ان کی ذمہ داری اٹھا لیں. تو یہ ایک ایسا ایک روٹ بن جائے گا جس میں اس وقت کے, اس نفسا نفسی کے, اس پریشانی کے دور میں یقین مانے نہ کوئی پڑھائی کے بغیر رہے گا اور نہ ہی کوئی بھوکا سوئے گا. گریٹ. اور ناظرین, ہمارے حکومتوں یا ہمارے وزارت تعلیم کی نگاہیں, ہم صرف ہماری نگاہیں یا ان کی ہم پر نگاہیں صرف یہاں تو ہوتی ہیں کہ اسکول کب کھلیں گے, کب بند ہوں گے, ایگزامینیشنز کب ہوں گے, کب نہیں ہوں گے. صرف نہیں ہے ان کا کام, صرف یہ نہیں ہے. ان کا کام اس سے ایک قدم آگے اور یہ ہے کہ جو اسکول اب مزید آگے بڑھنے کی کوششوں میں جستجو کر رہے ہیں, ان کو کس طرح سے کوئی پلان آف ایکشن ان کو دینا چاہیے. آخری سوال آج کی اس نشست کا کہ ہوم بیسڈ پری اسکول کا جو کانسیپٹ ہے, میں چاہوں گا کہ ایک منٹ میں آپ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے تاکہ ہماری پیرنٹس بھی سن سکیں کہ اس کو کس انداز سے لے کے چلنا چاہیے. میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا جنہوں نے اس پینڈیمک میں اپنے ریئل پوٹینشیل کو سمجھا تو غلط نہ ہوگا. ہوم بیسڈ پری اسکول کا جو کانسیپٹ جو صحیح معنوں میں ڈیولپ ہوا, وہ اسی پینڈیمک کے پچھلے سال میں ڈیولپ ہوا. جس طرح سے میں نے ابھی یہ بات کہی کہ فزیکل اینٹیٹیز یا جو کمرشل فزیکل اینٹیٹیز آف اسکولز ہیں وہ ڈیمولش ہو چکی ہیں, اور آگے بہت حد تک امکان ہے کہ وہ مزید ڈیمولش ہو جائیں گی. اس وقت مدارس والا جو کانسیپٹ میں نے بتایا, 2-3 چیزوں کو کنیکٹ کری ہوں. یہ جو مدارس کا, یہ کسی بھی محلے کے اندر موجود ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو آپ کے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ کرے, ایک ماڈرن وے میں, ایک بیلنسڈ وے میں, بہت ضروری ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پہلے آن لائن پروگرام ترتیب دیا, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہم نے ان میں کچھ ٹیچرز کو انوالو کیا, اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹیم چھوٹی سی ہے, گرو کرتی گئی, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو فزیکلی جو ہے وہ لانچ کیا. الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس رہا ہے. اس میں لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنے پرپس کو لے کے, وہ اپنی نیت کو لے کر, بچوں میں کیا ڈیلیور کرنا ہے اس کو لے کر بہت کلیئر ہیں, اور شاید یہ اسی نیت کا رزلٹ ہے کہ الحمدللہ وی آر ایبل ٹو ڈیلیور سم تھنگ ریئلی پروڈکٹیو ٹو چلڈرن. ہم بچوں میں کچھ بہتر جو ہے وہ انکلکیٹ کر پا رہے ہیں. والدین اس چیز میں ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اپنا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ بیٹھ کے شیئر کیا ہے. آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات دیکھیں تو محلوں میں چھوٹے چھوٹے سے بیبی سینٹرز ہوا کرتے تھے, بالکل, جہاں پر مائیں جو ہے بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے 2.5 گھنٹے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی اور بالکل بے فکر ہو جاتی تھی, اور بچے وہاں سے کچھ اچھا سیکھ کر آتے تھے. پڑھائی کا, کاپی بھرنے کا بوجھ نہیں ہوتا تھا. اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا ماڈرن وے میں ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کی جو بیس ہے وہ اسلامک ویلیوز پہ رکھی گئی ہے. گریٹ. اور بہت شکریہ اشیلا جالیہ والا, ہمارے ساتھ تھیں اشیلا جالیہ والا. اور اس پینڈیمک میں
جہاں حالات تیزی سے بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اس میں اب نظام تعلیم کو اور ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کو کس طرح سے بچانا ہے اور محفوظ رکھنا ہے، اس پہ ہو رہی تھی بات. اور یقینی طور پر آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، آپ آگے کس ٹاپک پر ہم سے مزید بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتاتے رہیے گا. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ الطاف ویان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.